الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ اس حدیث پاک کو مصنف عبدالرزاق میں روایت کیا گیا، جلد نمبر 2 پیج نمبر 140 اور حدیث نمبر 3116 ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل ہم عقائد کورس کے 6ویں پارٹ 6ویں حصے اور 6ٹے روز میں ہم الحمدللہ عز و جل قدم رکھ چکے ہیں، اور اس دن میں ہم نے کافی کچھ اس دن تک ہم نے سماعت کر لیا۔ آج جو ہے نا وہ ہمارا کورس جو ہے نا وہ ہاف ہو جائے گا، آگے کے بعد 6 دن ہو جائیں گے اور اس 6 دن رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اول تا آخر اس سلسلہ میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے الحمدللہ عز و جل توحید باری تعالی، اسی طرح تقدیر، معجزات، نبوت، حساب، میزان، پل صراط، ملائکہ، ان تمام چیزوں کو الحمدللہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور یہ سب کا سب رضا الہی کے لیے ہے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ خالق کائنات ہم تمام سے راضی ہو جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم آج جو آؤٹ لائنز ہیں ہمارے پاس، وہ ہے جنت کا بیان، دوزخ کا بیان اور جنات کا بیان۔ اس میں جو پریشیس انفارمیشن ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے شیئر کی جائے گی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے اذہان میں، آپ کے اوہام میں جو جو چیزیں گردش کرتی ہیں ان موضوعات کو لے کر، وہ بھی الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو بھی ہم کلیئر کر دیں، اور کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ جو اضافہ جات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ جڑیے رہی گا، اور اس میں آپ نے آف لائن نہیں ہونا، آن لائن ہی رہیے گا، اور اس کو کوشش یہ کریں کہ اس پیج کو لائک بھی کریں اگر کسی نے لائک نہیں کیا، شیئر بھی کریں اگر کسی نے شیئر نہیں کیا، کامنٹ کریں، اور اسی طرح فالو اپ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے جنت۔ جنت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب، مقرب اور اپنے ماننے والوں کو عطا فرما رکھی ہے، اور عطا فرمائے گا بھی۔ اس کے لیے خالق کائنات نے ابھی سے ہی اعلان فرما دیے، قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء ورس نمبر 124 ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر انسان کا صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ خوش عقیدہ ہے تو جنت میں داخلہ ہے، اگر بد عقیدہ ہے تو جہنم میں داخلہ ہے۔ جنت سے پھر اس کا وہ داخلہ کیا، اس کو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اصل چیز تو ہے عقیدہ، اعمال تو اس کی فرع ہیں، اور اصل عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو اعمال کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اس کو درجات بھی عطا فرمائے گا۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اعمال ٹھیک ہیں، تو پھر وہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ اصل بات جو ہے نا وہ عقیدے سے بنتی ہے۔ خالق کائنات ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خالق کائنات نے جنت اور دوزخ پیدا کر دی ہوئی ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ پیدا نہیں ہوئی یا بھی پیدا ہوں گی، یہ عقیدہ خلاف اسلام ہے، اور یہ کانفلکٹ کرتا ہے، اٹ از اے کانٹرڈکشن اگینسٹ دا اسلام۔ تو ہمیں وہ عقیدہ رکھنا ہے جو کہ اسلام کے موافق ہے، اسلام کے ساتھ چلتا ہے، اور اسلام ہمیں اس کا عکس، اس کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو
اس میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ عذاب قبر حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہیں، اس میں جانا حق ہے۔ یہ جو نا وہ پلیجنٹ ایک ویدر کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کریٹڈ آلریڈی ہو چکی ہیں، اور خالق کائنات نے ان کو جہاں کہیں بھی وہ چاہتا ہے وہاں کہیں ان کو رکھا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر ان کو پریزنٹ کیا جائے گا، اور ایز پر ڈیڈز، ایز پر سنس، یا ایز پر کمٹمنٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اللہ خالق کائنات اس کے ساتھ سے جو نا وہ خالق کائنات حکم ارشاد فرمائے گا۔ اب جنت میں نعمتیں کیا ہوں گی، کیسی ہوں گی، ہر شخص سننا چاہتا ہے، اور ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میری آنکھیں وہ فراوانی دیکھیں، میرا دل اس سرور سے محظوظ ہو، میری سماعتیں اس کو سن کر شادمانی بکھیریں، اور میرے قلوب اور اذہان معطر ہو جائیں کہ میں بھی جنت کا تذکرہ سنوں۔ بڑا ہی خوشگوار ایک لمحہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز آ رہی ہو اور وہ اچھی ہو، اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب جو ہے وہ امت مسلمہ بہت ہی زیادہ گہرائی کی طرف جا چکی ہے، ان حالات میں امید دلانا، امید رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اٹیچ رہنا، یہ بڑی ہی ایک اچھی چیز ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں جو بھی وساوس ہیں، جو بھی ٹینشنز ہیں، وہ ریلیز ہو جائیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو یہ چاہیے کہ وہ خالق کائنات کی طرف رجوع کرے، اور ہر وقت یہ 5 بار کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کو یہ اعلان کرنا ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ اعلان جب وہ کرے گا، اس اعلان کی برکت یہ ہوگی کہ وہ ہر قسم کے دنیاوی ڈر سے، خوف سے، ملامت سے دور ہو جائے گا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، جیسے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ہم سماعت کرتے ہیں۔ پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ کتاب الجنت وصفت نعیمہا و اہلہا کے بارے میں یہ ایک چیپٹر ہے، امام مسلم نے یہ باندھا ہے، اسی طرح یہ بارِ شریف میں بھی موجود ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ اب دیکھیے خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب جنتیوں کو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی، ان کو یہی لگے گا کہ یہ وہی سیب ہے جو ہم دنیا میں کھاتے رہے، ان کو یہی لگے گا یہ وہی انار ہے جو ہم دنیا میں کھاتے رہے، لیکن خالق کائنات ارشاد فرماتا نہیں، ان کو اس کی مثل دیا جائے گا اور اسے بہتر دیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں ازواج مطہرہ ہوں گی، اور اس کی بھی میں کنڈیشن اور جو صفت ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں جب کسی نے سنی نہیں ہیں، دیکھی نہیں ہیں، سمجھی نہیں ہیں، تو پھر ان کو دماغ میں رکھ کر ایمان لایا جائے، ان کو دماغ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، ان کو دماغ اور دل میں سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین سمجھا اور کنسیڈر اور تصور کیا جائے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر جنت کی نعمتیں ہمارے دماغ میں رہیں گی، صلے کی امید ہونا، تو پھر جو ہے نا وہ بندہ ایک اس کی توجہ بٹتی نہیں ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کا مقصد اصلی ہے اس سے ہٹے نہیں۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر جنت ہم نے دیکھی نہیں، اس کی نعمتوں کا ہمیں تصور نہیں، کسی آدمی کے دل میں خیال میں گزرا نہیں، پھر ہم کیسے اس پر ایمان لائیں، کیسے سمجھیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سے اس کا جواب میں عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ایک قوم تمہارے بعد آئے گی، ان کا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ افضل ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ بن دیکھے ایمان لائیں گے، وہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن انہوں نے صرف سنا ہوگا کہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے دنیا میں، اور وہ ظاہری حیات میں تھے، اب وہ قبر انور میں تشریف فرما ہے، ان کے صحابہ کرام تھے، ان کے واقعات تھے، ان کی محبت تھی، ان کا عشق تھا جو کہ عشق رسول تھا، تو یہ جب وہ سنیں گے وہ ایمان لائیں گے۔ تو میرے صحابہ، ان کا ایمان بڑا معتبر ہوگا، بڑا اچھا ہوگا کہ وہ بغیر دیکھے غیبوبت میں مجھ پر ایمان لائیں گے۔
تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں رب کائنات کا قرآن پاک ذکر فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہی وہ لوگ ہیں ھدی للمتقین، متقین کے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے رب کو ایک مانا، بن دیکھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دی، بن دیکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کا مقرب اور سب سے محبوب بندہ سمجھا۔ یہ بن دیکھے سب کچھ کیا، اور ہم نے اور آپ نے یہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو قبول و منظور فرمائے۔ اب یہ ہماری فضیلت ہے جو کہ احادیث طیبہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرما رہے ہیں تو پھر ہمیں تو بھی پھولے سمانا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے اتنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور خالق کائنات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا میں کہ جاؤ، جا کر ہدایت کا پیغام عام کرو۔ حضرت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے نا وہ صاحب سر رسول بھی ہیں، ان کا معاملہ کچھ یہ تھا کہ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی گواہی دو گواہیوں کو برابر قرار دی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عرابی سے سودا کیا، ایک شخص سے سودا کیا، اور سودا کر کے اونٹ کا معاملہ ہوا، تو سودا کر کے آپ پلٹے تو وہ اپنی بیع سے، اپنی کمٹمنٹ سے پھر گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو تمہارا اور میری جو ہے نا وہ بیع ہوئی ہے، سودا ہوا ہے، اور خرید و فروخت پر ہماری بات چیت مکمل ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی بات چیت نہیں ہوئی، میں تو نہیں مانتا، کوئی گواہ لائیے۔ تو ان صحابی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا کہ تم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو بغیر دیکھے تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتانے، آپ کے سمجھانے سے ہم نے خدا کو ایک مانا، آپ کے کہنے سے ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا اور سمجھا اور تصور کیا، دل و جان سے اس کو تسلیم کر لیا۔ اتنی بڑی ذات کو ہم نے مان لیا اور آپ کو اتنا بڑا درجہ ہم نے دے دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل خوش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آج سے دیگر بندے دو ہوں گے، لیکن یہ اکیلا جہاں کھڑا ہوگا اس کی گواہی دو کے برابر تصور کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بتا دیا تو آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، آپ وہ ذات ہیں کہ جن کی زبان سے کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوتا، ما کذب الفؤاد، کبھی بھی جھوٹ نہیں جاری ہوتا، جو بھی بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى، جو بھی بولتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، اور وہ وحی ہوتی ہے، ہوا یعنی خواہش سے وہ نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى۔ الغرض دوسری حدیث پاک ہے، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے، میرے بھی امیجنیشن بڑی چھوٹی ہے، ظاہر ہم انسان ہیں تو ہمارے تصورات بڑے کم ہیں۔ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ 500 سال آپ چلتے رہیں، دوڑتے رہیں، گھوڑا دوڑاتے رہیں، 500 سال بعد آپ پہلے آسمان پر پہنچیں گے۔ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے۔ تو اب حساب لگائیے کہ جنت کتنی وسیع و عریض ہے اور کتنی وسعتیں ہیں، وائڈ رینج اٹ ہیز۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 درجے، ہر درجے کا اتنا فاصلہ۔ اب حساب لگائیے کہ 100 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، اور اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کیجئے تو کتنی جنت وسیع و عریض ہے۔ اور فرمایا کہ فردوس جو نام ہے یہ سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہتے ہیں، اس کے اوپر عرش ہے۔ تو جب تم اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگو تو فردوس کا سوال کرو۔ فردوس ایک ایسی ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت کی اتنی جگہ جس میں درہ رکھ سکیں، وہ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا ہے اس سب سے وہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا اس چیز کو ہم نے سمجھا ہے، اس چیز کو ہم نے مانا ہے کہ جنت کی ایسی پیاری پیاری نعمتیں ہیں جو کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتی۔ جنت میں 4 قسم کے دریا ہوں گے، ان میں ایک پانی کا ہوگا، دوسرا دودھ کا ہوگا، تیسرا شہد کا ہوگا، اور چوتھا جو ہوگا وہ شربت کا ہوگا یا شراب کا ہوگا۔ شراب طہور سے کہتے ہیں۔ شراب کہنے سے ایک وہم جاتا ہے کہ یار جیسے دنیا کی شراب ہوتی ہے، پی کر انسان بہک جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ
شراب پی کر بندہ اتنا زیادہ نہیں بہکتا جتنی زیادہ یہ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں آسمان زمین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بھئی آسمان زمین کا پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے کسی بہن بیٹی کی عزت خراب کر دی، کسی کو تھپڑ مار دیا۔ اور یہ لوگ جو ایسا شراب پی کر کرتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، میں سے جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے میں اس کو یہ سوال کرتا ہوں، بھئی شراب پی کر اس نے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اپنی کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ اگر اس کو اتنا نشہ چڑھا ہوا تھا، اس کے دماغ پر اتنی موٹی طے چڑھ گئی تھی اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں یہ آسمان پر ہوں یا زمین پر ہوں، تو وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ کیوں کرتا ہے، اپنی کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ یہ سارے ڈرامے بازی ہے، اور یہ ساری جو نا وہ شیطان کا غلبہ ہے، جو کہ وہ ادھر نہیں لے کر جاتا، ادھر لے کر جاتا ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے۔ اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ساری کی ساری خواہش نفس ہے، جو کہ شراب کے بہانے کسی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ اس آنکھ کو نکل جانا چاہیے، چاہیے تو یہ کہ اس کو حیا کے پردے میں پنپ جانا چاہیے، چاہیے تو یہ کہ اس کو نیچے ہو جانا چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نا وہ فرامین ہے، اور اس طرح قرآن پاک کے فرامین ہے، ڈیٹیل ہے۔ تو لہذا یہ شراب وہ نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے، پی کر جو نا وہ آدمی بہک جاتا ہے، نہیں ایسے نہیں ہوتی۔ یہ شراب طہور ہے کہ جس کو پی کر عقل، ہوش، وہم، دماغ سارے اپنی جگہ پر رہتے ہیں، سلامت رہتے ہیں، اور کہیں بھی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان سے نہریں نکلیں گی، ہر ایک کے مکان میں جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ زمین کھود کر وہ نہریں بنائی گئی ہیں جیسے مطلب دنیا میں ہوتا ہے، ایسا وہاں پر نہیں ہوگا، بلکہ وہ نہریں جو نا وہ زمین کے اوپر ہی ہوں گی، اور ان میں ان کے جو کنارے ہوں گے، نہر کا ایک کنارہ موتی کا ہوگا، دوسرا یاقوت کا ہوگا، اور ان نہروں کی جو زمین ہوگی وہ خالص جو ہے وہ مشک کی ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ جو جنت میں کھانے ہوں گے وہ ہر قسم کے لذیذ کھانے ہوں گے، اور جو چاہے گا جیسا چاہے گا ویسا اس کے فوراً اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس پرندہ اڑ رہا ہے، دل کرے گا کہ یہ بھنا ہوا میرے سامنے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، حکم سے، اس کی اجازت سے وہ بھنا ہوا برتن میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر دل چاہے کہ یار اب جو ہے نا وہ شہد کھانا ہے، پینا ہے، یا ہم نے دودھ پینا ہے، وہ فوراً جام بھر کے مناسب مقدار میں جتنا آدمی پی سکتا ہوگا یا جتنی اس کی تمنا ہوگی، اس کا بھرا ہوا پیمانہ یا بھرا ہوا آب خورا یا انگلش میں گلاس کہتے ہیں، وہ اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اس کو پی لے گا۔ اسی طرح جب اب بات آگئی کہ وہ ہضم کھانا کیسے ہوگا، ایک فرحت بخش ڈکار آئے گا، اس میں بدبو نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرحت بخش پسینہ آئے گا، اس میں سمیل نہیں ہوگی، وہ پسینے کے ذریعے سے وہ سب کچھ ہضم ہو جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ چیز پسینے کے ذریعے سے باہر آ جائے گی، اور باقی کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ اب غلامان جو ہوں گے جنت میں، جن کو ہم غلمان کہتے ہیں، کم از کم ہر شخص کے سرہانے پر، سر والی جگہ پر کتنے، 100، 200 نہیں، 1000، 2000 نہیں، 10,000 غلام ہر ایک شخص کے سرہانے پر کھڑے ہوں گے، سر والی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور جو خدام ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا۔ چاندی اور سونے کا پیالہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور نئے نئے رنگ کے اس میں شربت ہوں گے، نئے نئے رنگ کے اس میں مشروبات ہوں گے، اور جتنا بھی کھائیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم کھاتے ہیں کس لیے کھاتے ہیں؟ ضرورت ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، بھوک نہ لگے تو کئی ایسے افراد ہیں جو کھائیں ہی نہ، تو بھوک لگتی ہے تو وہ دل اب کہتا ہے کہ نہیں بس اب کام بس ہے، اب کھانے کی طرف آنا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی ضرورت ہے تو وہ کام کرتے ہیں، لیکن جنت میں کھانے پینے کی ایسی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اور صرف لذت کے لیے کھایا پیا جائے گا۔ اس میں ضرورت نہیں ہوگی کہ نہیں یار اب پیاس لگی ہے، زبان باہر آ گئی ہے، گرمی بڑی شدت والی ہے، اور جو ہے نا وہ پسینہ نکل کے جسم میں پانی کی مقدار کم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف لذت ہوگی، بھوک نہیں لگے گی۔ بھوک کے بغیر لذت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر کمر سیدھی کرنے کے لیے جنتی کھائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جنت میں ہر نوالے میں 1، 2، 5، 7، 10، 20 نہیں 70 مزے ہوں گے، 70 ٹیسٹ ہوں گے، جو کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر بھی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ مجھے
نیک اعمال کر کے جنت میں جانا چاہیے، برے اعمال چھوڑنے چاہیے، تو وہ آج سے ہی نیت کرے کہ میں نے ان کو حاصل کرنا ہے، ایک گول سیٹ کرے اور اچیومنٹ کرنے کے لیے اس راستے پر نکل پڑیں۔ اب جب آپ راستے پر نکل پڑیں گے، ابھی سے عہد مصمم کریں گے، عزم مصمم کریں گے، تو پھر ہی آپ کی وہ منزل مقصود آپ کو حاصل ہوگی، ادروائز تو پھر آپ ارادہ ہی کرتے رہیں گے۔ اب ارادہ بھی نہیں کیا تو وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، میدان جنگ میں شاہ سوار ہی گرتے ہوتے ہیں۔ ابھی بچہ ہے، ابھی بڑا ہوگا، پھر وہ جنا وہ سواری کرے گا، بڑا لمبا پینڈا ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ کوشش یہ ہو کہ آج سے ہی کام کرنا ہے، نفس پر ملامت آج سے شروع کر دینی ہے، آج سے ہی اپنے آپ کو دبانا ہے، خواہشات کو کاٹنا ہے، دبانا ہے، اور اوپر کس چیز کو لانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، قرب خداوندی کو لانا ہے۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں آئے گی۔ اور جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کو ان کے اعمال کے مقدار کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا، مرتبہ دیا جائے گا۔ جنتی جب جنت میں جا چکیں گے نا، اس کے ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتہ یعنی ادھر ٹائم ڈیوریشن سپین اور کچھ ہوگا، اس کا پیمانہ کچھ اور ہوگا، لیکن دنیا میں جتنا ایک ہفتہ ہوتا ہے اور اس کے مقدار کے برابر ان کو اس سے نفع اٹھانے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو اعلان کیا جائے گا کہ اب تم اپنے خالق کائنات کی زیارت کر دو۔ اور خالق کائنات کی زیارت ہوگی، وہ کیسے ہوگی وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ رب کریم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ایک نظر میں وہ سما نہیں سکتا، یعنی آپ کی نظر اس کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب دیکھیں نا، میری نظر آپ کو احاطہ کیے ہوئے، آپ کی نظر مجھے احاطہ کیے ہوئے، کیوں؟ ہم محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، لیکن خالق کائنات ایسا حدود، قیود، سمت، جہاد ان تمام سے پاک اور منزہ اور مبرہ ہے۔ تو ایک نظر میں یا دونوں آنکھوں سے اس کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو گھیرا نہیں جا سکتا۔ رب کریم کا قرآن یہی ارشاد فرماتا ہے۔ تو خالق کائنات جو ہے وہ عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب کریم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں اپنی تجلی ظاہر فرمائے گا۔ جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے ہوں گے، کسی کے لیے نور کا ممبر ہے، سبحان اللہ، کسی کے لیے موتی کا ممبر ہے، کسی کے لیے یاقوت کا ممبر ہے، زبرجد کا ممبر ہے، سونے کا ممبر ہے، چاندی کا ممبر ہے، اور مشک اور کافور کے ٹیلے پر کوئی ہوگا۔ کسی کے جو اعمال جس کے تھوڑے ہوں گے ان کو ٹیلے پر جگہ دی جائے گی، اور وہ مشک اور کافور کے ہوں گے۔ ان میں ہر ایک اپنے اپنے گمان میں بالکل ایکوریٹ سیٹ ہوگا، جو ہوتا ہے نا سینس آف انفیریورٹی، احساس کمتری نہیں ہوگی، اور ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کر نہیں کہے گا کہ یار یہ اس نے لینٹر جو ہے نا وہ 12 فٹ کا ڈال لیا ہے، میں اب 15 فٹ کا ڈالوں گا تو میری جو ہے نا وہ ناک بچتی ہے، ادروائز میں نے اگر 12 کا ڈالا نا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو اس کے پاس اتنی دولت ہے تو اس نے کیا کیا۔ یا دولت نہ بھی ہو، چمڑی اتر جائے، لیکن ریاکاری میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ لوگوں کا ایم اور مقصد یہ ہے، تو کوشش یہ کہاں کی کوشش ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بندہ خدا کو، خدا کے رستے کو، خدا کے قرآن کے فرمان کو، رسول کے فرمان کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگ پڑے، ریاکاری میں لگ پڑے، محلے داری میں لگ پڑے، اور اس میں آ کر شریعت کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دے، پس پشت ڈال دے، اور ڈال کے کہے نہیں جی نہیں ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے۔ تو دنیا کے ساتھ چل لے گا، کتنی دیر چلے گا؟ 50 سال 60 سال چل لے گا، اس کے بعد کیا ہے؟ آنکھیں بند۔ پھر یہ ہاتھ جو ہے ابھی تو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر اٹھتا نہیں ہے، ابھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یہ قدم چلتے نہیں ہیں، ابھی زبان اسلام کے لیے ہلتی نہیں ہے، ابھی یہ جسم جو ہے نا وہ مدنی قافلے کے لیے مانتا نہیں ہے، ابھی یہ دماغ جو ہے نا وہ فیضان سنت کے درس سننے کی طرف آتا نہیں ہے، ابھی تو یہ دل چاہتا نہیں ہے کہ مدنی مذاکرہ دیکھوں۔ لیکن یاد رکھیے جب آنکھ بند ہوگی اس وقت تختہ دار پر آپ کو لٹایا جائے گا، اور غسال تخت پر لٹا کر غسل دے گا۔ یہ ہاتھ آپ کے نہیں ہوں گے، یہ پاؤں آپ کے نہیں ہوں گے، یہ آنکھیں آپ کی نہیں ہوں گی، یہ جسم آپ کے قبضے میں نہیں ہوگا، آپ کے کنٹرول سے سب کچھ باہر ہو جائے گا۔ اس وقت جیسے چاہے گا ہاتھ کو ادھر پھینکے گا، جیسے چاہے گا ہاتھ کو ادھر پھینکے گا، جیسے چاہے گا کروٹ لٹائے گا، جیسے چاہے گا آپ کو بدلے گا، اٹھا کر کفنائے گا، دفنائے گا، سب کچھ کرے گا۔ اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو فیشن پرستی ہے، یہ جو لوگوں کے ساتھ ٹرینڈ میں رہنا ہوتا ہے، یہ صرف 1-2 سالوں کی یا زندگی کی گیم ہے۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، اس وقت اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا ہوگا۔ اس وقت جنت کی کھڑکی کھلے گی یا جہنم کی تپش آئے گی، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ تو امید ہے آپ کا ہوگا کہ یار مجھے یہ چاہیے، لیکن شیطان یہ کرنے نہیں دیتا، شیطان جنت کو حاصل نہیں کرنے دیتا۔ وہ کہتا نہیں نہیں چھوڑو پرا، تم جو ہے نا وہ کل کر لینا، پرسوں کر لینا، 2-4 دن پہلے کر لینا، 2-4 دن بعد کر لینا، یہ چیز جو ہے نا وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پاک سے، اس بات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو وہ دیدار ایسے ہوگا جیسے بالکل صاف شفاف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں جو نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کروائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیسا ہوگا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ آج تم چاند کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، کوئی ایشو ہوتا ہے کہ نہیں چاند صاف نظر نہیں آ رہا، یا چاند کے آگے جو نا وہ کوئی ایسا ہے، یا ہماری نظر جو نا وہ کام نہیں کرتی، چاند تو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اب جب چاند کے دیکھنے میں کسی کو پرابلم نہیں ہے، کوئی پہاڑ پر ہے تو اس کو نظر آتا ہے، گھر میں ہے تو اس کو نظر آتا ہے، کمرے میں ہے تو اس کو نظر آتا ہے، بغرض یہ ہے کہ اس کے اور آسمان کے درمیان فاصلہ نہیں، اس کو چاند نظر آتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح چاند کو بغیر کسی ایشو کے دیکھ سکتے ہو، اسی طرح رب کریم کی ذات کا ملاحظہ، مشاہدہ کرو گے، اور بغیر کسی پردے کے ہوگا، یعنی اس میں تمہاری آنکھوں کے سامنے جو پردے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اٹھا دے گا اور تجلی فرمائے گا۔ جب تجلی فرمائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائے گا، ہاں بھی فلاں تمہیں فلاں معاصی اور فلاں گناہ کی وجہ سے تمہیں جو ہے نا وہ اس وقت تمہیں جو ہے نا وہ گرفتار ہوئے تھے، اور تم جو ہے نا تم نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تم نے مجھے بخشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں بخش دیا، لیکن تم یوں وہ وقت یاد رکھو کہ جب تم اپنے گناہوں کی وجہ سے فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں جگہ پر پھنس گئے تھے، میں نے تمہیں اس جگہ سے نکالا، معافی عطا کی، اور آج تم جہاں جنت میں حاضر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خوشبو برسائے گا، اور ان کی خوشبو ایسی ہوگی جو کبھی کسی نے سونگھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات پر ان کو فرمائے گا کہ تم جو ہے نا وہ تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، تم جو چاہو کرو۔ لوگ پھر ایک بازار میں جائیں گے، اس بازار کو، اب جنت کا بھی ایک بازار ہے، ایک مارکیٹ ہوگی، اس کو ملائکہ اپنے پروں سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اب وہ بازار ایسا ہوگا کہ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ تکی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی ناک نے سونگھی، ایسی چیزیں ہوں گی۔ وہ جنتی اس میں سے وہ چیزیں حاصل کریں گے، جس کا دل دو چاہے گا وہ لے گا۔ خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ نہیں یہ پیسے دو یا نیک اعمال دو تو پھر وہ چیز ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنتی اس بازار میں آپس میں کولیبوریٹ کریں گے، ملیں گے، اور گیدر ٹوگیدر وہ ملاقات کریں گے، ملاقات کر کے آپس میں تبادلہ خیال کریں گے، اور ایک دوسرے کو لباس کو دیکھیں گے، استقبال کریں گے۔ اب جب جنتی واپس اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کی بیویاں، ان کی حوریں ان کا استقبال کریں گے، ان کو کہیں گے مرحبا، آپ تشریف لائے، آپ کا جو حسن ہے وہ پہلے سے زیادہ اضافہ اس میں ہو چکا ہے، پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وہ کہیں گے ہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ تو دیدار باری تعالیٰ سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے، ہر شے سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اور دیدار جب خداوندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے تو پھر اس کا ریفلیکشن یہ آتا ہے کہ جنتیوں کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، اضافے ہو جاتے ہیں۔ اب ملاقات کرنی ہے جی، ایک جنتی نے دوسرے کی جنتی کے پاس جانا ہے تو ان کے تخت جو ہے نا وہ چلنے لگیں گے، پھر جو ہے نا وہ اپنے رفتار کے مطابق دوسرے کے پاس پہنچ جائیں گے، ان کو چلنا نہیں پڑے گا۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے باغات، بیویاں، اس کی نعمتیں، اس کے خدام اور تخت وہ 1000 برس کی مسافت تک کے ہوں گے، یعنی 1000 برس ایک بندہ ایک کنارے سے چلے دوسرے کنارے تک پہنچے، 1000 برس چلتا رہے، جتنا وہ ڈسٹنس کور کرے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فاصلہ عطا فرمائے گا، اتنی زمین ہوگی، اور وہ اتنے اس میں نعمتیں، خدام، ہر قسم کی فراوانی ہوگی، اور وہ اس میں ناز و نعمت میں پلے گا، ناز و نعمت میں بڑھے گا، سب کچھ کرے گا، یعنی الغرض وہ وہاں پر زندگی گزارے گا
جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی ہوگی۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ابھارتی ہے، ارج کرتی ہے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے۔ جنت کے لیے ہمیں نیک اعمال چاہیے، جنت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 نمازیں پوری پڑھیں، جنت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد گزار بنیں، تہجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کا حق نہ ماریں، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے ہوں، تلف نہ ہو کسی میں کسی شے کا۔ اور جب یہ تلف نہیں ہوگا، حقوق العباد پورے ہیں، حقوق اللہ پورے ہیں، پھر لو لگائی جا سکتی ہے کہ ہاں باری تعالیٰ میرا سب کچھ ہوم ورک مکمل ہے، اب مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ لیکن اگر ہوم ورک مکمل نہیں ہے اور بندہ یہ کہے کہ نہیں میں نے جنت میں جانا ہے، تو پھر تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو کہ اس کو وہاں پر داخل فرمائے گا۔ اور یہ محض ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کائنات کا فضل ہے، جو وہ جس کو چاہے تو وہ استقبال اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب کوشش یہ سن کر ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے۔ کیسے حاصل کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب بن کے اور سرکار کے فرامین پر عمل کر کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلا ٹاپک الحمدللہ عز وجل ہمارا کور ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب آخر میں اس کی دعا بھی ہم مانگ لیتے ہیں، اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجاہ حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا ہے دوزخ کا بیان۔ دوزخ ایک ایسا مکان ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہار، اس کے جباری اور اس کے جلال کا مظہر ہے، اور جس طرح اس کی رحمت کی انتہا نہیں، نعمت کی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے غضب کی بھی انتہا نہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اور فرمایا لا یستأخرون ساعۃ ولا، رب کریم ارشاد فرماتا ہے نہ ان کو ایک لمحہ مہلت دی جائے گی، نہ وہ تقدم اختیار کریں گے، نہ ان کی موت پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، لیکن جب آئے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جب آئے گی پھر ان کو ڈھیل نہیں ہے، پھر چھوٹ نہیں ہے، پھر ریلیز نہیں کیا جائے گا، پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے افسوس کے۔ اور کف افسوس ملنے سے بہتر یہ ہے آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، جاننا، پہچاننا چاہیے، سرکار علیہ السلام کی بات ماننی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہر وہ تکلیف، ہر وہ اذیت کہ ادراک کی جا سکتی ہو وہ جہنم کا ادنی حصہ ہے، اور جہنم میں کئی مراتب ہیں، کئی درجات ہیں۔ قرآن مجید میں احادیث طیبہ میں جو جہنم کی سختیاں بیان ہوئی ہیں، لوگ اس کو جہنم پڑھتے ہیں، جہنم نہیں ہے، یہ جہنم ہے نون کے زبر کے ساتھ، اور اس کو دوزخ بھی کہتے ہیں، نار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سے جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہو وہ صرف اور صرف شارٹ ہے، یعنی ڈیٹیل نہیں ہے اس کی، یہ اجمالاً ہے ابھی جو کہ قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے پناہ حاصل کریں، پناہ مانگیں، اور بار بار استغفر اللہ کا ورد جاری رکھیں۔ قرآن مجید میں بکثرت رب کریم نے اس سے بچنے کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اسی طرح ذکر فرماتا ہے بار بار یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگنے کا ذکر فرمایا، اور جہنم کے جو شرارے ہوں گے اور اسی طرح اس کے جو شعلے ہوں گے وہ اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا یوں کہہ لیں کہ زرد اونٹوں کی قطاریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کم درجے کا، جس کو سب سے کم درجے کا لو لیول آف پنشمنٹ ہوگی، وہ اس بندے کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے بوائلنگ ہوتی ہے کوئی ہانڈی یا ہانڈیا بوائل کرتی ہے، وہ ابلتی ہے، اس میں پانی ہو، تو اس طرح جس طرح وہ ابلتی ہے نا، اس طرح اس کا دماغ کھولے گا، پانی ہو جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ سمجھے گا کہ عذاب مجھ پر ہو رہا ہے، جبکہ یہ سب سے کم لیول آف پنشمنٹ ہوگا۔ اور خالق کا کائنات اسے پوچھے گا ہاں بھئی اگر ساری زمین تجھے دے دی جائے تو تو عذاب سے بچنے کے لیے کیا ساری زمین فدیہ میں دے دے گا، رب کے راہ میں عطیہ کر دے گا، صدقہ کر دے گا؟ وہ کہے گا ہاں میں تو یہی چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تم پشت آدم میں تھے
تو ہم نے اس سے بڑی ہی آسان چیز کا تمہیں حکم دیا تھا کہ تم نے کفر نہیں کرنا، تم نے میرا انکار نہیں کرنا، تم نے مجھے وحدہ لا شریک سمجھنا ہے، تم نے میرے رسولوں کا پیغام جاننا ہے اور مجھ پر ایمان لا کر میرے رسولوں کی بات ماننی ہے۔ بڑا آسان تھا، صرف زبان سے کلمہ تو پڑھنا تھا، لیکن تم نے جو نا وہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور میری ذات کا انکار کرتے رہے۔ اب میری ذات کے انکار سے اب تمہارا عذاب یہی ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ کئی ہزار برس تک اس کو جلایا گیا، دھونکایا گیا، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک اس کو دھونکایا گیا، جلایا گیا، پھر سفید ہو گئی، یعنی کہ وہ کلر اس کا چینج ہو گیا۔ پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب ٹوٹل وہ سیاہ ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا نا کہ جہنم کا جو اوپر ہے، جہنم کی آگ سیاہ ہوگی، اس کے اوپر پل صراط بچھایا جائے گا۔ اب اندھیرا ہے، خاردار وہ ہے، پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں ہے، کیسے جانا ہے، صرف رب کا فضل ہے۔ وہ اگر شامل حال ہے تو بندہ کامیاب ہے، اگر رب کا فضل نہیں ہے تو بندہ نامراد ہے، خائب اور خاسر ہے۔ اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ساری دنیا مسلمان ہو جائے، خالق کائنات کرے کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مان لے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور پھر کلمہ پڑھ کر عاشق رسول بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری یہی دعا ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے بھی یہی پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی بدعقیدہ نہ رہے، ہر ایک خوش عقیدہ ہو جائے، کوئی بھی غیر مسلم نہ رہے، ہر تمام مسلمان ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ساری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ کتنا ہی امن اور سکون ہوگا، کوئی دشمنی نہیں ہوگی، سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہو جائیں گے اور سارے ہی مسلمان ہوں گے، سارے ہر جگہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوگا، ہر جگہ حدیث طیبہ سنی سنائی جا رہی ہوں گی، پڑھی پڑھائی جا رہی ہوں گی، اور ہر جگہ دین کا کام ہو رہا ہوگا، لہریں بہریں ہوں گی، بہاریں ہوں گی۔ کاش کہ ایسا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قسم کھا کر عرض کی۔ اب ان کو قسم کھانے کی تو حاجت نہیں ہے، لیکن بات کو کی امپورٹنس کو سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک آپ کے امتیوں تک بھی پہنچے گی اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اہم بات ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کوئی حصہ اس کو اوپن کر دیا جائے، کھول دیا جائے، تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے جل بھن کر مر جائیں گے۔ اور پھر قسم کھائی، کہا کہ جہنم کا کوئی دروغہ، جیسے ہم وارڈن جسے کہتے ہیں انگلش میں، جہنم کا کوئی دروغہ اگر اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے اس کی ہیبت سے، ایک دو ممالک نہیں، سارے ممالک اس کی ہیبت سے ہی مر جائیں گے۔ اور قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، چین کا ایک حصہ وہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، اور یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک وہ دھنس جائیں۔ اب پہاڑ، حساب لگائیے کہ اندازہ لگائیے کہ پہاڑ جو چیز ہے وہ واقعی ایک سولڈ چیز ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا، ہم نے زمین کو پیدا کیا، زمین ہلنے لگ پڑی، پھر ہم نے اس میں پہاڑ کو بطور میخوں کے پیدا کیا، زمین کو قرار آ گیا۔ اب پہاڑ اتنی مضبوط چیز ہے، لیکن جہنم کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اب اتنے بڑے پہاڑ پگھل رہے ہیں، تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ہے۔ ایک یار چھوٹی سی گرمی، تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ آج کل سردی ہے، وہ برداشت نہیں ہو رہی، تو آج کل سردی برداشت نہیں ہو رہی، گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی انسان یہ کرے نا کہ وہ کہتا ہے کہ یار دیکھی جائے گی، جو ہوگا، 4 دن کی زندگی ہے، قاری صاحب وہ تو جی لینے دو، 4 دن کی ہماری حیات ہے، مفتی صاحب وہ تو ہمیں زندہ رہنے دو۔ کیا آپ بار بار جو نا وہ ایک ہی بات، اصلاح اصلاح اصلاح، جنت جہنم، بار بار نماز کی طرف بلاتے ہیں، کوئی اور بھی بات کر لیا کریں۔ تو ان کے لیے میرا پیغام یہی ہوتا ہے کہ آپ نہ یوں کریں، جوتا اتاریں، جوتا اتار کر ننگے پاؤں گرمی کے دنوں میں ذرا سڑک پر چل کر تو دکھائیں، پکی سڑک ہو اس پر ذرا چل کر دکھائیں۔ ملتان میں گرمی نہیں، لاہور میں کی گرمی ہے، اور اس کی گرمی میں فرش جو سڑک ہے شارع عام ہے، اس پر چلا نہیں جاتا، وہ بندہ چل نہیں سکتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ جی اور وقت ایک ہی بات ہے، وہ چل نہیں سکتا۔ اس
گرمی میں جو کہ آہستہ اور لو لیول کی گرمی ہے، تو وہ ملتان کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے، پھر عرب شریف کی گرمی کہ کیا کہنے، اور پھر جہنم، تو وہ تو اب صورت کی کیفیت کیا ہے آج، اس کا جو نا وہ بیک سائڈ اس طرف ہے، فرنٹ اس طرف نہیں ہے، یعنی وہ اس کا منہ اس طرف نہیں ہے، تو قیامت والے دن تو منہ اس طرف ہوگا۔ اب وہ افراد سوچیں کہ یار ہم آج کس جانب ہمارا منہ لگا ہوا ہے اور ہم نے کس جانب جانا ہے۔ ہم مشرقی لوگ ہیں، مشرقی اقدار کے حامل ہیں، ہمیں دین کو سمجھنا ہے، مغربی اقدار کے ہم حامل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے۔ تو لہذا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان تھا۔ تو دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی گہرائی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو کتنی دیر تک پہنچے گی جی؟ 1-2 سال، 10 سال، 20 سال نہیں، 70 سال وہ پہاڑ کا ٹکڑا نیچے چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ میں پہنچے گا۔ اب اتنا زیادہ اس کا ڈسٹنس ہے، اتنا زیادہ اس کا کور اپ ایریا ہے جو کہ جہنم میں ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا، لیکن پھر بھی جہنم پر نہیں ہوگا، حل من مزید، حل من مزید کہ اس کی آواز ہوگی، اور وہ یہی صدا لگائے گی کہ اور لوگ آئیں، اور افراد ہیں، میں بھی بھری نہیں ہوں۔ پھر خالق کائنات اپنے جو اس کی شان کے مطابق قدم ہے وہ اس میں رکھے گا، اس کو قرار آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جہنم کتنی گہری ہے اور اس میں کتنے گہرے گہرے درجے ہیں، کتنے گہرے گہری گھاٹیاں ہیں، اور یہ جو نا وہ رات اگر انسان کے سر کے برابر شیشے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے یہ زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 سال کی راہ ہے، اور وہ 70 برس میں بھی تہ تک نہیں پہنچے گا، اور وہ 70 برس تک نہیں پہنچ رہا، اور یہ 500 سال کی مسافت ہے وہ طے ہو گئی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ فاصلہ تھوڑا ہے، جہنم کا فاصلہ زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں پھر نا مختلف طبقات ہیں، مختلف وادیاں ہیں اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہے کہ جہنم بھی ہر روز اس میں 70 مرتبہ اس سے یا اس سے زیادہ سے مرتبہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم خود اپنے میں موجود وادیوں سے پناہ مانگ رہا ہے۔ کتنی ہیبت ناک وہ وادیاں ہیں، کتنی خطرناک پر خطر وہ گھاٹیاں ہیں کہ جن سے جہنم بھی پناہ مانگ رہا ہے۔ اور اے بنی آدم، اے حضرت انسان، تمہیں کوئی توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے کہ جہنم کتنا ہیبت ناک گڑھا ہے، اور یہ خود اس مقام کی حالت ہے کہ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کام تھا کہ کفار کی سرزنش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا۔ اور کفار کو ہوش کرنی چاہیے، منافقین کو ہوش کرنی چاہیے، جو مسلمان گناہ گار ہیں ان کو ہوش کرنی چاہیے کہ اگر ان کو جہنم میں ڈال کر لوہے کے ہتھوڑوں، ہیمرز اور گرزوں سے مارا جائے تو وہ گرز تو ایسے ہیں، وہ تھوڑے تو ایسے ہیں کہ اگر زمین میں آ جائے نا، جتنی مرضی بڑی کرین لے آئیں تو وہ کرین اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ جہنم کا وہ گرز ہے۔ اب وہ گرز اگر انسان پر مارا جائے تو انسان کے پلے کیا رہے گا، اور انسان کے جنب وہ کیا رہے گا۔ ایک انسان کو بلایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے جی تم جو ہے نا وہ جنت میں چلے جاؤ، ایک انسان کو بلایا جاتا ہے جہنم میں چلے جاؤ، جب نام پکارا جائے گا جو ہے نا وہ سانس ادھر ہی خشک ہو جائے گا۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہمیں جو ہے نا وہ بلا حساب و کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ اب بختی اونٹ کی گردن جو ہوتی ہے اس کے برابر، یعنی وہ بڑی، بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، بچھو ہوں گے، اور خالق کائنات جانتا ہے کہ کتنے بڑے سانپ ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ وہ کاٹ لے تو اس کی سوزش، درد، بے-چینی 1000 برس تک رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تیل کی جو تلچھٹ ہوگی اس کی مثل کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ جہنمی کو پلایا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کریں گے تو قریب کرنے کے وقت ہی ان کے منہ کی کھال پگھل کر اس پانی میں گر جائے گی، اور وہ جب پئیں گے تو ان کی انتڑیاں وہ ضائع ہو جائیں گی اور ان کے پخانے کے مقام سے وہ نکل جائیں گی۔ یوں انتڑیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر دوبارہ ان کو پیاس لگے گی، پھر دوبارہ ان کو وہ پانی ان کے سامنے لایا جائے گا۔ اتنا گرم ہوگا اور اتنی ہیبت ناک اس کی سزا ہوگی۔ خالق کائنات مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے
کہ ایسی یہ ہیبت ناک چیزیں ہیں کہ جو کہ رب کائنات نے ہمیں ذکر فرمائی ہیں۔ اب پیاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم ہے، اس کی پیاس اتنی ہے کہ پانی جب پیش کیا جائے گا تو تونس کے مارے اس میں وہ پڑیں گے، اور کفار وہ جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کریں گے، دروغ جہنم کو بلائیں گے۔ اور دروغ جہنم کا نام کیا ہے جی؟ مالک، حضرت مالک علیہ السلام۔ اور دروغ جنت کا نام کیا ہے؟ یہ جہنم کے دروغے کا نام ہے حضرت مالک۔ اور جنت کے دو دروغہ ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کا جو وہ دروازے پر ہیں وہ ہیں رضوان، ان کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی یہ نام عطا فرمایا کہ خالق کائنات نے میرا نام بھی رضوان رکھا۔ اور رضوان کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں 4 جگہ پر ذکر کیا گیا۔ رضوان کا مطلب ہے خوشنودی۔ تو جنت کے دروغے کا نام رضوان ہے، اور جہنم کے دروغے کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے۔ حضرت مالک سے وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ یہاں سے ریلیز کر دیا جائے، ہماری یہی التجا ہے، ہمیں یہاں سے باہر کر دیا جائے کسی بھی قیمت پر، اگر چاہو تو پوری دنیا لے لو۔ یعنی ان کے پاس ہوگا تو کچھ نہیں، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح دے لے کر جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہ 1000 برس تک حضرت مالک علیہ السلام جواب نہیں دیں گے۔ 1000 برس گزر جائے گا عذاب سہتے سہتے، پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ فرمائیں گے کہ اب تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی تم نے کی ہے تو اسی کو جا کر کہو۔ پھر وہ خالق کائنات کو پکاریں گے، طرح طرح کے مختلف جو رب کائنات کے رحم والے نام ہوں گے اس کو پکاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 برس تک جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ کہے گا کہ دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو، یہی کہے گا، اور پھر وہ دوبارہ نا امید ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے۔ اس وقت کفار ہر قسم کی امید سے مایوس ہو جائیں گے، گدھے کی طرح چلائیں گے، جس کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آوازوں میں سے گدھے کی آواز ہے۔ اور گدھے کی آواز بدترین آواز ہے کہ جب یہ آواز آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اب اسی طرح یہ کفار بھی گدھے کی طرح چلائیں گے اور روئیں گے۔ ابتداً ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، پانی نکلے گا، لیکن جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر خون جاری ہو جائے گا۔ روتے روتے گالوں اتنا روئیں گے کہ گالوں میں وہ نالیاں سی بن جائیں گی، خندقیں پڑ جائیں گی۔ نالی تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، خندقیں پڑ جائیں گی۔ اب خندق کھودتے ہوئے اندازہ لگائیے کہ کتنی ایفرٹ لگتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے خندق کھودی، اور وہ منجنیق سے بھی پتھر پھینکا جائے تو وہ اس کو عبور نہیں کر سکتا۔ منجنیق کا کتنا پریشر ہوتا ہے، اور منجنیق کا اگر کسی نے پڑھی ہو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہسٹری تو آپ کو پتہ ہوگا کہ منجنیق کب دریافت ہوئی اور کیسے انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا۔ پتھر ڈال کر غلیل کی طرح اسے پھینکا جاتا ہے، اور یہ جہاد میں یوز ہوتی تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ نے خندق کھودی تو منجنیقوں سے پتھر پھینک دے، لیکن وہ اس کو عبور نہیں کر سکتی تھی، اتنی چوڑی وہ ہوتی ہے، اور وہ ان کی آنکھوں میں وہ پڑ جائے گی۔ خندق کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے، رونے میں خون آئے گا، اور اسی طرح پیپ ہوگی کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو کشتیاں چلنے لگ پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی بدترین اور بدصورت ہو جائیں گی کہ اگر دنیا میں کوئی ایسا جہنمی لایا جائے تو لوگ اس کی شکل کو دیکھ کر نفرت کریں گے، اس کی بدبو سے مر جائیں گے، اور جہنم اس کے جسم کا وہ ایسا اس کو بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہوگی، 3 دن کا سفر ہوگا۔ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور ایک داڑھ کا یہ عالم ہے تو اس کے پورے جسم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کھال کی جو موٹائی ہے، جو اس کا وہ وڈتھ ہے، وہ 42 ذراع ہوگی۔ ایک ذراع 18 انچ کا ہوتا ہے، 18 × 42 کر لیجئے، جو رزلٹ آئے گا وہ جہنمیوں کی کھال اس کی جتنی اس کی وڈتھ ہو جائے گی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کو روندیں گے، اور بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ، یعنی 400-500 کلومیٹر دور، جو گیا اس کو پتہ ہے کہ یہ فاصلہ کتنا ہے۔ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے، اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو چلا جائے گا، اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ اب دیکھ لیجئے کہ ان کی شکلیں کتنی وہ بدترین ہوگی۔ یہ شکل انسانی نہیں رہے گی۔ یہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، سورہ اسراء ہے،
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا۔ سورہ 3 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھے اندازے اور اچھی صورت پر پیدا کیا۔ اب جب اچھی صورت پر پیدا کیا تو اسی صورت کو عذاب دے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ صورت خالق کائنات ان سے واپس لے لے گا اور یہ صورت تبدیل ہو جائے گی، صورت تبدیل کر کے ان کو عذاب دیا جائے گا، تاکہ یہ وہی صورت ہے جو نبیوں کی صورت ہے، یہ وہی صورت ہے جس کے بارے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کے لفظ رب کائنات نے خود قرآن پاک میں ذکر فرمائے اور احسن تقویم اس کو ذکر کیا۔ تو احسن تقویم کو پھر عذاب تو نہیں ہوگا، احسن تقویم پر پھر تھپڑ تو نہیں مارے جائیں گے، احسن تقویم پر اس سے پھر رونے کی طرح خندقیں یا اس کے گدھے کی آواز نہیں ہوگی۔ یہ احسن تقویم ہوگا جس کو رب کائنات نے بنی آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں، تمام بیٹیوں، تمام اولاد کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عافیت بھی عطا فرمائے اور رب کائنات ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنات۔ جنات کیسے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ہر ایک انسان کے ساتھ 9 جن پیدا ہوتے ہیں، یعنی 9 اس کے جو ہمزاد ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور جنات کی تعداد یعنی کہ ایسٹیمیشن یہی ہے کہ یہ انسانوں کی تعداد کے 9 گنا بڑھ کر ہیں، یعنی 9 گنا یہ زیادہ ہیں اور 9 ٹائمز یہ ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ جنات ایک ایسے مخلوق ہے جو کہ ثقلین میں آتی ہے، یعنی ان کے کندھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کا بار رکھا ہوا ہے۔ جنات نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آئے، ایک گروہ تھا جو کہ سورہ جن میں اس کا ذکر فرمایا گیا، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، رب کا قرآن اس کو نقل فرماتا ہے، مجھ پر وحی کی گئی کہ قرآن پاک کو جنوں کے گروہ نے سماعت کیا، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ جنات جو ہوتے ہیں ان کے پاس مختلف قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں، جو شریر جن ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ خبیث جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کا نام دیا جاتا ہے۔ کس طرح انسانوں میں قوم، برادریاں، فرقے، مختلف زبانیں، مختلف شکلیں اور اولادیں ہوتی ہیں، سیم ایز اٹ از یہ سب کچھ جنات میں ہوتا ہے۔ جنات کو بھی موت آتی ہے جس طرح انسانوں کو موت آتی ہے، اور یہی بھی یاد رکھی، ظاہر ہے تمام فرشتوں کو موت آنی ہے، جنوں کو موت آنی ہے، انسانوں کو موت آنی ہے، تمام مخلوق کو موت آنی ہے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ رب کائنات نے اعلان فرما دیا، اناؤنسمنٹ موجود ہے، سورہ رحمان اٹھائیے، رب کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہے، یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ ان کی زبانیں بھی مختلف ہوتی ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، دیگر زبانیں بھی یہ بولتے ہیں، اور امیر اہل سنت تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میں میمن ہوں اور بولتا اردو ہوں، اس طرح ان کی بھی زبانیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن یہ مختلف زبانوں میں گفتگو کر لیتے ہیں، اور اگر یہ کسی پر حاوی ہونا چاہیں تو اس کی زبان بولنے لگ پڑتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بڑی پرانی بات ہے، مجھے لے گئے ایک شخص پر جن تھا، یہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ابو البلال حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بات کر رہا ہوں، میرے جو پیر مرشد ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نا ایک دفعہ کسی کے پاس لے گئے کہ اس کا تھا کہ اس پر جن سوار ہے، میں گیا تو میں نے کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھ سے سلام ہی نہیں لیا، ہاتھ ویسے اس نا وہ لیٹا ہوا شخص تھا، تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ جو ہے نا وہ کافی خطرناک ہے، اور اس کو ہوش نہیں ہے کہ میں آیا ہوں اور میں جو ہے نا وہ اس کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم جو ہے نا وہ کہاں سے آئے ہو، کیسے ہو؟ کہہ رہے ہیں جی میں اس کے ساتھ نا فلاں ملک میں یہ گیا تھا، میں وہاں سے اس کے ساتھ ہی آیا ہوں، معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تو آپ نے شاہ فرمایا چلو پھر مجھے اکیلے ملو نا، تو کہتا کہاں ملنا ہے؟ تو آپ نے شاہ فرمایا میں مسجد میں ملوں گا۔ کہنے لگا نہیں مسجد میں نہیں آتا، مسجد میں آنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہاں اچھا جی پھر کہاں ملو گے؟ کہنے لگا میں پھر نا جو وہاں پر ہندوؤں کے جو شمشان گھاٹ ہے، ہندوؤں کے مردہ جہاں پر وہ ان کو جلاتے ہیں آگ میں، وہاں پر میں ملوں گا۔ اب فرماتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو جن ہے وہ ہندو ہے، اور اب جو جن تھا وہ ہندو تھا یہ تو پتہ چل گیا، لیکن میمنی زبان میں وہ باتیں کر رہا ہے، اور پھر میمنی میں کہنے لگا ہاتھ ملانا ہے۔ میں نے کہا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ تم ہاتھ ملا لو، لیکن جو نا وہ تم نے ہاتھ نہیں ملایا۔ میں نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے نا اپنے انگوٹھا جو نا وہ میرے ہاتھ پر مارا۔
مارا تو اس بندے کو جھرجھری سوئی ہوئی، ایک دم سے اس کو جھٹکا لگا، مجھے بھی ایک دم سے جھٹکا لگا، لیکن خیر وہ چلا گیا۔ ایک دم جب وہ جھٹکا لگا تو وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش آئی، دیکھا تو وہ آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ، بیٹھیے اٹھیے، کھانا پیش کیا، پانی پیش کریں، چائے پلائیں، کیا کھلائیں پلائیں آپ کو، تو اس کو پھر ہوش آ گئی۔ اب اسی طرح جن اگر کسی پر آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے باتیں پوچھنے لگ پاتے ہیں، اچھا جی میں نے فلاں نوکری میں اپلائی کیا ہے تو میری نوکری لگے گی یا نہیں لگے گی، اچھا جی میں نے جو نا وہ فلاں جگہ شادی کرنی ہے تو تم کیا کہتے ہو، فلاں جگہ میرا یہ بزنس کا ارادہ ہے تو میں یہ کام کر لوں۔ بھئی اللہ کے بندے، جنات غیب نہیں جانتے، ان کو آئندہ کی خبروں کا نہیں پتہ۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھ کے سمجھ رہے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جنات کو غیب کا پتہ ہے اور میں نے ان سے پوچھنا ہے، تو یہ کفر ہے، حرام ہے۔ غیب اللہ کے بتائے سے جو جس کو بتائے وہ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک سمجھتی ہے، جانتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، نہ عامل و بابوں کو پتہ ہے، نہ ان جنوں کو پتہ ہے۔ ہاں اگر کوئی وہ بتا بھی دیتا ہے کہ یار تمہیں نا چھوٹے ہوتے ٹائیفائڈ ہوا تھا، تمہیں چھوٹے ہوئے بخار ہوا تھا، تو یہ تو وہ ماضی کی خبر دے رہا ہے۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا جن بھی پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی پیدا ہوا، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ، بڑی محبت والی بات ہے، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کا بڑا اچھا انداز ہے، وہ سوال کرتے ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن جب اس نے میرا نوخ انور دیکھا، میری زیارت کی، فاصلہ میں وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب وہ مجھے خیر کا ہی حکم دیتا ہے، اچھائی کا ہی حکم دیتا ہے، مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ سرکار کا حسن ہے، جو کہ حسن ملی ہے، ملاحت والا حسن ہے۔ نبی علیہ السلام نے میٹھا حسن جب پرتو ڈالا، وہ شیطان جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو کر خیر کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو جن ہے وہ بھلائی کی بجائے برائی کا حکم دیتا ہے۔ فرشتہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کرتے ہیں اس کے کہنے پر کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو اس جن کے کہنے پر کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس کو غیب کا نہیں پتہ، وہ ماضی کی خبریں دیتا ہے۔ جب وہ ساتھ پیدا ہوا ہے، ٹائیفائڈ اس کو انسان کو ہوتا ہے تو وہ دیکھ ہی رہا ہے کہ یار اس کو ٹائیفائڈ ہوا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو سارا کچھ وہ ملاحظہ کر رہا ہے۔ انسان بڑا ہوا، وہ بھی بڑا ہو گیا، تو اس نے تو ساری آنکھوں سے دیکھی باتیں بتائی ہیں، کوئی کمال تو کیا نہیں ہے۔ لہذا آپ جو نا وہ اس سے باتیں نہ پوچھا کریں۔ تیسری چیز یہ کہ سواری آتی ہے جی فلاں شخص پر، فلاں بچے پر، یہ سواری آنا بھی کوئی مطلب ایک خاص قسم کا کوئی معتبر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا علاج کروائیں، اور علاج کروا کر کسی کامل کے جو نا وہ اس کو پاس بٹھائیں۔ کامل جب بیٹھے گا نا، جو اب اس سے ہاتھ ملائے گا، جیسے امیر علیہ سنت نے ابھی ملایا، تو پھر وہ سارے جن جو نکل جائیں گے، ساری سواریاں جو آنی وہ بند ہو جائیں گی، اور پھر بندہ پیدل ہو جائے گا۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے عقیدے کو اسلام کے مطابق رکھیں، اپنے عقیدے کو ادھر ادھر نہ ہونے دیں۔ عقیدے کی اصلاح کے لیے کوشش یہ کریں کہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لیں، کوشش یہ کریں دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں، کوشش یہ کریں کہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، کوشش یہ کریں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل کریں، دوسروں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں۔ اور الحمدللہ عز و جل ہمارا جو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے اس میں 30+ کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے جو بھی کورس کرنا ہے وہ بھی اس میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں فیضان آن لائن اکیڈمی میں آن لائن درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ گوگل پر جب آپ لکھیں گے نا درس نظامی آن لائن، پہلے فیضان آن لائن اکیڈمی ہی آئے گی، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ یار یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ آن لائن درس نظامی کرواتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہاں پر درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی دنیا کی کتاب ہے، وہ جو ہے نا وہ کوئی بھی طرز ہے، کوئی بھی کسی بھی درس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ یہاں پر الحمدللہ آپ کہیں جی میں نے وہ کتاب پڑھنی ہے، وہ منطق کی ہے، وہ فلسفے کی ہے، وہ فقہ کی ہے، وہ حدیث کی ہے، وہ معانی کی ہے، وہ بیان کی ہے، وہ قلیدس کی ہے، وہ ہنسا کی ہے، وہ اصول تشریح ہے یا چغمین کچھ بھی ہے، آپ کہتے ہیں جی میں نے وہ پڑھنی ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی آپ کو وہ بھی پڑھائے گی، اور آپ کو وہ بھی سمجھائے گی، سکھائے گی، اور آپ کو آپ کے عقیدے کو بالکل نہج اسلام پر گامزن کر دے گی۔ الحمدللہ عز و جل درس نظامی 4 سالہ بھی ہے، 6 سالہ بھی ہے، اور 8 سالہ بھی ہے، اور الحمدللہ درس نظامی میں جو کلاسز ہیں وہ اس بچے کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے کہ جو کہ انٹر یا کم از کم میٹرک پاس ہو، میٹرک کے لیے پھر قابلیت اچھی ہونی چاہیے، ورنہ انٹر اس کا کلیئر ہونا چاہیے، اور
اس کو اس میں صلاحیت ہو، اس نے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اصلی تعلیم بھی حاصل کی ہو، اور اس کی جو کلاسز ہیں وہ 2 گھنٹے کی ہوتی ہیں یا کم از کم 1 گھنٹے کی ہوتی ہیں اگر وہ چاہے تو ویسے تو ہم ریکمنڈیشن ہماری یہی ہے کہ 2 گھنٹے کی کلاس ہے، وہ 2 اساتذہ کے پاس پڑھتا ہے، اور اس طرح اس کا جو سلیبس ہے وہ 4 سالہ کا 4 سال میں، اور اسی طرح 6 سالہ کا 6 سال میں کور اپ ہو جاتا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس طرح کے جو اچھے کورسز وہ لاتے رہیں۔ درس نامے میں داخلہ لیجیے، اپنے بچوں کو دلوائیے، حافظ قرآن بنوائیے۔ آپ کے فضانہ آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی اٹلی آپ کے ساتھ ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔